اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 94 ہے، 94۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ معاوضہ متعین کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک سد بنا دیں، ایک رکاوٹ بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو میری مدد کرو اپنی طاقت کے ذریعے سے، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک باندھ بنا دوں گا، ایک دیوار بنا دوں گا۔ یہ حضرت ذوالقرنین کا جو سفر تھا، جو اس سے پہلے جس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ مشرق کی طرف گئے اور بڑھتے چلے گئے، اور پھر مغرب کی طرف گئے اور بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ تیسرا ان کا جو بڑا مضبوط سفر تھا، اور جس کے اندر بڑے وسائل اور طاقت کے ساتھ وہ بڑھتے ہوئے چلے گئے، اور اب ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں پر ان کو ایسے لوگ ملے، ایسی قوم ملی جو ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی، مگر ان لوگوں نے اشاروں میں کہا، کیونکہ اشاروں کی زبان تو دنیا کی ہر جگہ ایک زبان ہے۔ اشاروں سے انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج ہیں، وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر سب لے کر چلے جاتے ہیں، تو آپ کچھ ہماری مدد کر دیجئے، ہم سے کچھ پیسہ لے لیجئے، ہمارے پاس جو پیسہ ہو پیسہ لے لیجئے۔ دیکھیے، ایک اس بادشاہ میں جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اور ایک وہ بادشاہ جو دنیا پرست ہوتا ہے، جاہ پرست، زر پرست ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ذوالقرنین فتح کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کا پیغام پھیلاتے ہوئے آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے آئے ہیں، اس قوم پر پہنچ گئے۔ یہ قوم کیا ہے؟ بہت پریشان حال قوم ہے، بے انتہا پریشان حال ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین اس کی مدد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، وہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم پیسہ دیں، ہم معاوضہ آپ کو دیں اور آپ ہماری مدد کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں اسی پر راضی ہوں، میں اسی پر خوش ہوں، میں تمہاری مدد کر کے زیادہ خوشی محسوس کروں گا۔ ہاں، تم افرادی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، تم لوگ آ جاؤ میری مدد کرنے کے لیے، اپنے جسم کی طاقت سے ہماری مدد کرو۔ ان کی دولت کی طرف نہیں دیکھا، ان کے پیسوں کی طرف نہیں دیکھا، ان کے علاقوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ذوالقرنین نے یہ چاہا کہ ہم جو اللہ نے مجھے دیا ہے ہم اس کی مدد کریں۔ ایک مسلمان کا اور ایک نیک ایمان والے کا اور ایک سچے پکے مسلمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ یہ رہتی ہے کہ میری طاقت سے کسی کو فائدہ ہو جائے، میرے مال سے کسی کو فائدہ ہو جائے، مجھے اللہ نے بدن میں جو طاقت دی ہے میری یہ طاقت کسی کے کام آ جائے، اللہ نے جو مجھے دولت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو مال دیا ہے، وہ کسی کے کام آ جائے، کسی کے گھر میں میری وجہ سے چولہا جل جائے، کسی یتیم بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کسی غریب اور فقیر کا دل روشن ہو جائے، اس کو کچھ اچھا کھانا مل جائے، اس کو کچھ پہننے کے کپڑے مل جائیں۔ ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے کے لیے سوچتا ہے، یہ دولت وہ نہیں چاہتا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، تم میری مدد کرو۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے درمیان سے ادھر سے نسل یہ پوری تھی، اور وہاں سے یہ آتے تھے اور ان لوگوں کو فساد کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے، ان کی دولت لے لیتے تھے، نوچ کر چلے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ سے کہا جائے جو طاقتور بھی ہے، اس کے پاس افراد بھی ہیں، دولت بھی ہے اور نیک ہے، نیک لوگوں سے ہی توقع کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ذوالقرنین سے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض
اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جو یاجوج اور ماجوج کے اوپر جو کلپ بنائی ہے اس سے پہلے والی، اس کو آپ دیکھیے، جس میں یاجوج ماجوج کا پورا تذکرہ ہے کہ وہ کون ہیں اور حدیثوں میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے، اور وہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ تو اس سے پہلے والی جو آڈیو تھی جس میں یاجوج ماجوج کا بیان تھا، اس کو آپ ضرور سنیں۔ یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یہ آئے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں، ہماری دولت لوٹ لیتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ لیتے ہیں اور فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم خرچ کسے کہتے ہیں، ہم آپ کو کچھ معاوضہ دے دیں، ہم آپ کو کچھ پیسہ دے دیں، ہم لوگ اپنے سب چندہ کر کے اکٹھا کریں گے اور وہ پیسہ آپ کو دے دیں گے، آپ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ہمارے اور ان کے بیچ میں آپ ایک بند بنا دیجئے، ایک بیریئر بنا دیجئے، ایسا کچھ کر دیجئے کہ وہ ادھر سے یہاں نہ آ سکیں، وہ ہمارے پاس آ نہ سکیں، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ مظلوم کی مدد کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، صحیح روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اعلیٰ رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا رب العالمین، آپ تو پوری دنیا کو کھانا دینے والے ہیں، پوری دنیا کو رزق دینے والے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہیں اس کی خبر تھی، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتے، مجھے وہاں پر پاتے، مجھے وہاں پر پاتے کا مطلب اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتے۔ ایک میں ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا پروردگار آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کو کہاں پیاس لگتی ہے، ساری دنیا کو سیراب کرنے والے تو آپ ہیں، ساری دنیا کو پانی بخشنے والے آپ ہیں، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو آج مجھے اس کے پاس پاتے، یعنی آج اس کا بدلہ تمہیں ملتا یہاں پر۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، بندہ کہے گا پروردگار آپ کہاں بیمار پڑتے ہیں، آپ تو ساری دنیا کو شفا دینے والے ہیں، صحت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تمہیں خبر تھی، تمہیں معلوم تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے، وہاں تم جاتے تو آج اس کا بدلہ یہاں پاتے۔ کتنی عظیم حدیث ہے، ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے، کتنی بڑھ کر بات کہہ دی گئی، کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، دوائی کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتال جانے کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، دوائی خریدنے کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے اور دسترخوان پر جو بچ جاتا ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں بیچارے، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جو روٹی بنا لیتے ہیں اور نمک کے ساتھ کھا لیتے ہیں، جو باسی روٹی، بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں، اور کچھ گھر ایسے ہیں جہاں یہ باسی روٹی بھی میسر نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نوالا میسر نہیں، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، انواع و اقسام کا کھانا کھا رہے ہو، مزے سے اپنی زبانیں تر کر رہے ہو، اپنے شکم سیر ہو رہے ہو تم، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھو کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کا پیروکار کیسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا کیسا ہوتا ہے، اس کی زندگی عام زندگی سے الگ ہو جاتی ہے، دنیا داروں کی زندگی سے اور دنیا پر مٹنے والوں کی زندگی سے، اور اس متقی اور پرہیزگار مسلمان کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرتا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے وہ جیتا ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح دنیا کے مردار پر وہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔
اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کمائے، اس کی ساری محنت ساری طاقت صرف دنیا میں ضائع ہوتی ہے، سارے رشتے سارے ناطے ساری دوستی ساری یاریاں سب ختم، اس کے دل میں صرف پیسہ اور محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت، پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے، دولت آ جائے دولت آ جائے، بس پیسہ نکلنے نہ پائے، وہ پکڑ کر اس کو بالکل مضبوطی سے تھامے رہے، کہیں نکلنے نہ پائے، سرک نہ جائے پیسہ۔ کوئی روتا ہے تو رونے دو، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہونے دو، اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ دل نہیں، یہ پتھر ہے، یہ پتھر کا دل ہے۔ ایک مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیرون، میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، مجھے خوب دے رکھا ہے میرے رب نے، میں اس میں بہت خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ فاعینونی بقوہ، اپنی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، افرادی طاقت کے ساتھ لوگ آ جاؤ، میں تمہارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے آنے کے درمیان میں ایک دیوار بنا، ردم کہتے ہیں پرت در پرت جو چیز بنائی جائے مضبوطی کے ساتھ، میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں جو تمہارے اور ان کے درمیان میں حائل ہو جائے گی۔ یہ آیت نمبر 95 تک یہ ترجمہ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔